الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا سليما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط من أبواب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك
الحامدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ماں باپ کی قدر کرو، بالفاظ دیگر ماں باپ کی خدمت کرو، فلاح پاؤ گے. گھر چلے گئے والدین تو پھر کہاں سے لاؤ گے. خدا کے بعد کرو شکر تم ماں باپ کا لوگو. خدا کے بعد کرو تم شکر ماں باپ کا لوگو. زبان سے کفر نہ کرنا، لاکھ ہو گلا ان سے لوگو. اور جھڑک کر تم نہ باتیں ان بزرگوں سے کبھی کرنا. جھڑک کر تم نہ باتیں ان بزرگوں سے کبھی نہ کرنا. ہمیشہ باادب رہنا، نہ ان کو تم دکھی کرنا. اور جھکا دو اپنا بازوئے اطاعت سامنے ان کے. جھکا دو بازوئے، جھکا دو اپنا بازوئے اطاعت سامنے ان کے. سراپا ہو محبت ہی محبت سامنے ان کے. میرے انتہائی واجب احترام قابل سر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر جمعے کوشش ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ اور وقت کے تقاضے کے مطابق کسی نہ کسی عنوان کا انتخاب کیا جائے تاکہ ہمارے بھائیوں کو، سننے والوں کو، سامعین کو اس بات کا علم ہو کہ ہم جن ایام میں گزر رہے ہیں یہ ایام کن حیثیت کے مالک ہیں، کیا عظمتیں ہیں ان ایام میں، کیا واقعات پیش آئے ماضی میں، ان کا حال کیا تھا. بہرحال آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے یہ سدا بہار موضوع ہے. گرمی، سردی، روزے، جب کوئی وقت ہو، دن رات، یہ ایسا موضوع ہے عظمت والدین. اسے کسی بھی وقت بیان کیا جا سکتا ہے جب جب معاشرے میں کمی محسوس ہو کہ آج کی اولاد اپنے والدین سے کس طریقے سے سلوک کر رہی ہے، اولاد کا والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے، والدین کیوں چھپ چھپ کر روتے ہیں، کیوں اندر سے ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں، کیوں پریشانیاں ان کو گھیرے رکھتی ہیں.
آخر کیا وجہ ہے کہ وہ بیمار رہتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہاں ایک ایسی نعمت جس کا بدل ہی کوئی نہیں، وہ نعمت والدین کی نعمت ہے کہ اس کا بدل کوئی نہیں، اور اس کا احساس تب ہی ہوتا ہے جب یہ ہستیاں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ دوران زندگی اس بات کا شاید کہ احساس نہ ہو، شاید کہ اس بات کو وہ بندہ بروئے کار نہ لاتا ہو، لیکن جیسے ہی یہ بزرگ لوگ، یہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کو قدر معلوم ہوتی ہے کہ بھائی مجھے آج ماں کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، آج کاش میرا باپ ہوتا، میری ماں ہوتی، میرے فلاں کارنامے کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی، یا کبھی عید کا موقع آتا پھر اسے یاد ستائے گی، کاش کہ آج ان خوشیوں میں، ان محفلوں کی رونق ایک میری ماں بھی ہوتی۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 16 مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور پھر یوں ہی نہیں کہ بس یوں بیان کر دیا، نہیں، اپنی توحید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پر تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حالانکہ اللہ کی توحید کے ساتھ رسالت بھی ہو سکتی تھی، اللہ کی توحید کے ساتھ باقی احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا سب سے بڑی بات ہے، اور حقوق العباد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو کو ایسے ذکر فرمایا کہ گویا دونوں اکٹھے ہیں۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جیسے میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا، کیا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور عہد لیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اب اس سے اندازہ کیجیے کہ رب کائنات بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا ماضی کا صیغہ ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سنا دیا ہے۔ کیا یا اللہ؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے، معاملہ طے ہو گیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، قرآن مجید کی بے شمار آیات اس بات پر گواہ ہے کہ جب بندہ اس عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شادی کی نعمت سے نوازا، پھر اولاد کی نعمت سے نوازا، تو اب اس کی زندگی اپنی نہیں رہتی۔ جب یہ باپ بن جاتا ہے اور جب ماں بن جاتی ہے، اب ان دونوں کی زندگی اپنی نہیں رہتی، یہ اپنی زندگی اپنے اولاد کے نام کر دیتے ہیں۔ دن رات، گرمی سردی، دھوپ چھاؤں، بیماری صحت، ہر اعتبار سے خوش تب ہوتے ہیں جب ان کے بچے خوش ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو کھلانے سے پہلے، اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے یہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ تیرے ماں باپ نے کیسے پیار سے پالا تجھ کو، خود رہے بھوکے دیا منہ کا نوالا تجھ کو۔ تو نے اس بات کے بدلے انہیں کچھ نہ دیا، اپنے ماں باپ کا تو کبھی دل نہ دکھا۔ میرے محترم بھائی دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم صادر ہو گیا ہے، یہ معاملہ طے ہو گیا ہے کہ رب کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہوگی۔ کائنات میں بڑے بڑے فرعون آئیں گے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والے آئیں گے، اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھانے والے آئیں گے اور کہیں گے کہ لوگوں ہم تمہارے خدا، ہمارے سامنے سجدہ کرو، اور کائنات کے لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ساتوں زمین آسمان، خلاف ذات، جنگلات، ہوا، سمندر، ہواؤں کا نظام، فضاؤں کا نظام، ستاروں کا نظام، آسمان و زمین کا، سورج کا نظام، دن رات، گرمی سردی کا نظام، جس مالک کے ہاتھ میں گئے وہی مالک اس لائق ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے۔ یہ اسی کے لائق ہے، اسی کو سزاوار ہے کہ اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہ کی جائے گی۔ بار بار رب کائنات نے قرآن مجید میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ایک بندہ حالت کفر سے حالت اسلام میں جب داخل ہوتا ہے، اپنی زبان سے ایک ہی لفظ بولتا ہے، جملہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا۔ ساری کائنات کے سارے لوگ، تمام نبیوں سمیت سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے اس دھرتی کائنات میں دو خدا ہوتے تو ساری کائنات کا نظام دھرم کرم ہو کے رہ جاتا۔ ایک کہتا بارش برسے گی، دوسرا کہتا دھوپ نکلے گی، ایک کہتا رات آنی چاہیے، دوسرا کہتا دن آنا چاہیے۔ اس طرح دو خدا ہوتے، ساری کائنات کا نظام دھرم کرم ہو کے رہ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سارے قرآن کا
علماء کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ علماء کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ ایک ہی نیچے ایک نقطہ ایک ہے، یعنی یہ ایک نقطہ کہتا ہے میں نقطہ ایک سے قرآن شروع ہوتا ہے، وہ اللہ بھی ایک ہے، نقطہ بھی ایک ہے. یہی ساری قرآن کا پیغام ہے. نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے، ولیوں نے کہا اللہ ایک ہے، صحابہ نے کہا اللہ ایک ہے، علماء نے کہا اللہ ایک ہے. دھرتی کائنات میں سمجھدار لوگوں نے ہدایت یافتہ لوگوں نے کہا اللہ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. یہی تو اللہ نے یہاں پر پیغام دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ یہ اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہوگی. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو ہر بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا عبادت کسی کی نہیں کریں گے. ایک تو یہ موضوع کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. کیسے حسن سلوک سے پیش آؤ؟ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار فرمایا گیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے والدین کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرنا، ان سے اچھائی کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا. اگر وہ مشرک والدین بھی ہیں تو دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا. ہاں اگر وہ کہے کہ اللہ کے سوا خود کی بھی عبادت کر، اگر وہ کہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی پوجا کر، اس میں ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن اپنے اخلاق سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. اگر مشرک والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم ہے تو جن کے والدین مسلمان ہوں، جن کے والدین اللہ کو ایک ماننے والے ہوں، آج کے معاشرے کا مسلمان سوچے نا، آج کے معاشرے کا نوجوان سوچے نا میرا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے، میں کس طریقے سے ان کے ساتھ بات کرتا ہوں. جنہوں نے والدین کی خدمت کی ہے اور ان سے دعائیں لی ہے، اللہ کی قسم اللہ نے مرنے سے پہلے ان کو عزتوں سے نوازا ہے. اللہ کی قسم کھا کے میں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے. یہ دنیا کے اندر اللہ ان کو عزت عطا کرتے ہیں اور بندہ دعا دیتا ہے میرے ماں باپ کی دعا ہے، میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لے لو، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو، یہی تمہاری جنت ہے، یہی ہماری جنت ہے. والدین میں بڑا کردار ہے ماں کا، بڑا کردار ہے باپ کا. یہ دونوں بچے کی زندگی کے وہ حصے ہیں کہ جن کے بغیر بچہ کامل پرورش نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ نے نعمت ایسی عطا فرمائی ہے جن کا نعم البدل مل ہی نہیں سکتا. والد کو فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالد. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. اب اس پیمانے پر ہر بندہ سوچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کو، اس فارمولے کو ہر بندہ ذہن میں لائے کہ کیا مجھ سے میرا والد راضی ہے. رضا ربی فی رضا الوالد. اگر والد راضی ہے سمجھو تو اس کا رب بھی راضی ہے، اور اگر اس کا والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. اور پھر فرمایا الوالد اوسط من ابواب
الجنہ، جنت میں جانے کے لیے سب سے بہترین دروازہ وہ والد ہے، والد کو راضی کر لو۔ یہ مین گیٹ، اوسطی مین گیٹ جنت کا جو فرمایا وہ والد کو فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم قدر کر لیں آج معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ بیٹا اپنے والد کو تھپڑ مارتا ہے، اپنی ذلت محسوس کرتا ہے جب بیٹا پڑھ لکھ کر کسی بڑے عہدے پر بیٹھ جائے گا۔ ایک واقعہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک والد نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنایا، وہ کسی بڑی قوت پر چلا گیا، دفتر میں بیٹھنے لگ گیا، اے سی والا کمرہ، اور اس کے سامنے اس کے نیچے بہت سارے ملازمین کام کر رہے ہیں۔ ایک دن والد نے سوچا آج کیوں نہ میں جا کر اپنے بیٹے سے ملوں، کافی دن ہو گئے۔ والدین سوچا کرتے ہیں، ان کا خون و پہنا کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنے اولاد سے ملتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اس والد نے بھی سوچا، وہ دیہات میں رہنے والا، اپنے سادہ لو زندگی گزارنے والا، جب شہر ضرور کرتا ہے، پتہ کرتے کرتے اپنے بیٹے کے دفتر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چوکیدار کھڑا ہوا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ بھئی کس سے ملنا ہے؟ تو اس کا والد کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ چوکیدار اندر جا کر پیغام دیتا ہے کہ اس طرح صاحب آپ کا والد آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو آگے سے وہ بیٹا کیا کہتا ہے، کون میرا والد؟ میرا کوئی والد نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون آ جاتے ہیں، اس کو واپس کر دو۔ اللہ اکبر۔ جب اس چوکیدار نے بات آ کے سنائی ہے تو وہ والد اس جگہ سے تھوڑا سا اٹھ کر پیچھے چلا گیا اور وہاں جا کر بیٹے کے نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ شام ہوئی، بیٹا نکلا، بیٹے کے سامنے باپ آ گیا، اے بیٹا میں نے تجھے پڑھا لکھا کر میں نے تجھے جو ہے نا اس قابل بنایا کہ کسی سیٹ پر بیٹھ جائے، اے سی والے کمرے میں بیٹھ جائے اور روزی روٹی عزت کی کماتا رہے، آج تو مجھے پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹا کیا کہتا آگے سے، اے باجی تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ لوگ دیکھیں گے اتنے بڑے افسر کا یہ سادہ لو باپ ہے، میری عزت ہوگی، عزت کا کیا بنے گا؟ لوگ میری بے عزتی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے لوگ میرے دوستوں کہاں نجات کے قابل ہوں گے، کہاں بخشش کے قابل ہوں گے، کہاں اللہ کی رحمت کے قابل ہوں گے؟ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر برسا کرتی ہے جن لوگوں نے ماں باپ کی خدمت نہ کی اور دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوئے، اور جنہوں نے عزت کی ہے اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عزتیں عطا فرمائی، آخرت میں بھی ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ آئیے آپ ان لوگوں کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے ماں کی خدمت کی، ماں کی قدر کی، ماں کے پیر دبائے، اماں کو اماں والی عزت دی، باپ کو باپ والی عزت دی۔ میرے محترم بھائیو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے اور آپ کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے کرتے پوچھتے ہیں، اے اللہ اگر مرنا تو میں نے بھی ہے، دنیا میں نے بھی چھوڑنی ہے اور کل کر آپ ہی کے پاس آنا ہے، اے اللہ مجھے بتائیے نا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کتنا بڑا اس بندے کا رتبہ ہوگا کہ جو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن جائے۔ کیا وہ عمل کرتا ہوگا، کیا اس کے اعمال ہوں گے، کیا اس کی عبادت کے میرے محترم بھائی دوستو عالم ہوں گے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھ رہے ہیں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بتا دوں جنت میں تیرا ساتھی کون ہوگا، سن پھر فلاں جگہ پر بازار کے اندر دکان میں بیٹھا ہوا ایک کسائی تیرا ساتھی ہوگا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، ایک کسائی ہے سارا دن گوشت فروخت کرتا ہے، اس کا کیا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ
موسیٰ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مطابق فرمایا کہ جنت میں میرا فلاں ساتھی ہوگا، فلاں ساتھی ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ گئے۔ جگہ پر پہنچ کر دیکھا ایک صاحب ہے، سادہ سا آدمی ہے، وہ اپنی دکان کھولتا ہے، گوشت کو سامنے رکھتا ہے اور گاہک آتے کو فروخت کرتا ہے۔ جب کرتے کرتے شام ڈھلنے لگی، اس نے اپنی دکان کو بند کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سلام کیا اور انہوں نے اس سے عرض کیا، اے بندہ خدا، میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں مسافر آدمی ہوں، میں تیرے ہاں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، میں مسافر آدمی ہوں، میں اجنبی آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹھکانہ مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی گھر مل جائے، میں رات گزارنے کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ یہ بندہ خدا جس کو جو کسائی ہے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں میرے ساتھ چلو، آج تم میرے مہمان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ چلتے چلتے انہوں نے اپنا ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، تھیلے میں ڈالا ہے، اس کو اپنے کندھے میں رکھ کر چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، چلتے چلتے اس کسائی کا گھر آ جاتا ہے۔ یہ گھر میں جا کر جو ہے نا سب سے پہلے اس گوشت کو ابالتا ہے اور ابال کے اس کی نرم نرم بوٹیاں بناتا ہے اور چھوٹے ایک بستر کے اوپر ایک چھوٹی سی ایک بستر کے اندر ایک گڑیا ہے۔ وہ گڑیا ایسی ہے کہ اٹھ نہیں سکتی ہے، صحیح طریقے سے بول نہیں سکتی ہے۔ یہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بعد میں دیکھتا ہے، وہ نرم نرم نوالے بنا بنا کر اس گڑیا کے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی چبا چبا کر اپنے پیٹ میں لے کر جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، جب ان کا پیٹ بھر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اس گڑیا کا پیٹ بھر گیا، اس کے لب ہلتے ہیں جو سمجھ نہیں آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے بندہ خدا، یہ گڑیا کون ہے جس کو تو نمازیں بنا بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ یہ گڑیا میری اماں ہے، یہ گڑیا میری ماں ہے، اس نے مجھے جنم دیا، اس نے مجھے پالا، آج یہ محتاج ہو چکی ہے، میری محتاج ہو چکی ہے۔ اے بندہ خدا، میں اس کی خدمت کیا کرتا ہوں، روز اس کو کھانا کھلا کے جاتا ہوں، واپسی پر اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتا ہوں، اس کو پہلے کھلا دیتا ہوں، بس پتہ نہیں کیوں یہ اپنے منہ میں کیا کیا لفظ بولتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا بولتی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یہ بولتی کیا ہے؟ بیچاری پگلی ماں اپنی زبان سے کہتی ہے، اے میرے بیٹے، جو تو میری خدمت کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے سنی، اب وہ تو نہیں پہچانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسے تو یوں تھا کوئی اجنبی ہے، مسافر ہے، ٹھکانا چاہتا ہے، رات گزارنا چاہتا ہے، آیا ہے رات گزار کے چلا جائے گا۔ جب اس بندے نے کہا میری ماں بس یوں ہی دعائیں دیتی ہے، یہ جملہ روز بولتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے بندہ خدا، تیری ماں کی دعائیں رنگ لا لے آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے اور تیرے گھر میں مدد کے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑا ہوا ہے۔ ماں کی خدمت کوئی عام چیز ہے؟ عام چیز تو نہیں ہے۔ یوں ہی تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا نا، تیرے ماں باپ بھی تیرے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اگر ان کی خدمت کرے گا، اگر ان کی دعائیں لے گا، اگر ان کے اوپر اپنی جان مال لگائے گا، یہ دعائیں لے کے اللہ تیری جنت مقدر کر دے گا۔ اور اگر ان کو ستائے گا، ان کو تنگ کرے گا، ان کے ساتھ برے سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، یہی والدین تیرے لیے دوزخ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ میرے محترم بھائی دوستو، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، اس کا پورا ذکر ہے کہ
ایک بندہ تھا، اس کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھی، وہ لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرتا تھا، اور اس کے پاس ایک گائے کا بچہ، گائے تھی چھوٹی، تو اس نے اس گائے کے بچے کو جنگل میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اور اللہ سے کہنے لگا کہ یا اللہ کی میری امانت ہے، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا نا تو یہ گائے میری امانت اس کو واپس کر دے گا۔ وقت گزرتا گیا، جس بندے نے گائے کو جنگل میں چھوڑا تھا اب وہ بندہ فوت ہو گیا، اور ادھر یہ اس کا جو بیٹا تھا وہ جوانی کی طرف قدم رکھ رہا تھا، اپنے ایام بچپن کے گزار کے جوانی کی طرف آ رہا تھا۔ وقت گزرتے گزرتے ایک دن یہ بندہ جوان ہو گیا، اس کا بیٹا ماں سے کہنے لگا اماں جی اب میں جوان ہو گیا ہوں، کوئی نہ کوئی روزگار اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ذریعہ معاش اپنانا چاہیے۔ یہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور جا کر بازار میں فروخت کر دیتا۔ ماں کا اتنا فرما بردار تھا، یتیم بچہ ہے، ماں کے سوا اس کی دنیا میں کوئی نہیں ہے، کل کائنات اس کی ماں ہے، اپنی ماں کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے، ماں سے مشورے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن اس کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے، تیرے والد نے جنگل میں ایک امانت اللہ کے حوالے کی تھی، جا اس امانت کو ڈھونڈ کر لے کر آ، اس کی نشانی یہ ہے وہ ایسے نظر آئے گی جیسے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، اس کی ڈھال اتنی خوبصورت ہوگی، اللہ اکبر، وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کو دیکھے گا تو دل خوش ہو جائے گا۔ جانا اللہ کے حوالے جو امانت کی ہے اس کو واپس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ نوجوان جنگل میں جاتا ہے، جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے گائے اسے نظر آتی ہے، جو نشانیاں اس کی ماں نے بتائی وہی نشانیاں اس گائے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا اے گائے تو اگر وہی ہے تو میرے پاس آ جا۔ وہ گائے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، غیر سے آواز آئی کہ اے بندے اس گائے کے اوپر سوار ہو جا۔ آگے سے کہتا ہے میری ماں نے گائے لانے کا کہا ہے، سوار ہونے کا نہیں کہا ہے۔ پھر آواز آئی اگر تو اس پر سوار ہو جاتا تو یہ گائے کبھی تیرے قابو نہ تھی، نکل جاتی، یہ تو تیرا امتحان تھا، اب تم نے ماں کی فرما برداری کی ہے۔ ماں نے کہا تھا کہ گائے کو لے کر آ، سوار ہونے کا نہیں کہا تھا، اس نے یہ سوار نہیں ہوا اور یوں گائے کو گھر میں لے کر آ گیا۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹا اس کو فروخت کر کے آؤ بازار میں، لیکن جب اس کے دام لگ جائے، قیمت لگ جائے، یعنی یہ سمجھے کہ 4 درہم اس کی قیمت ہے، اور جب اس کی قیمت طے ہو جائے تب بھی نہیں بیچنا، پھر مجھ سے آگے مشورہ کرنا۔ اب یہ بیٹا بازار جاتا ہے، گائے کی قیمت لگواتا ہے، تو ایک بندہ آیا، وہ در حقیقت بندہ نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ تھا۔ وہ بندہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں تجھے نا اس کے 6 درہم دیتا ہوں، 6، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی ماں کو نہ بتانا کہ کیا معاملہ طے ہوا ہے، بس 6 درہم لے، 4 کی بجائے 6 لے، مجھے نفع ہی نفع ہے۔ لیکن اس نے کہا، لڑکے نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے مشورے کے بغیر یہ نہیں بیچنی، تو میں تو ماں سے مشورہ کروں گا۔ یہ شام ہوئی، گائے کو بھی لے گیا، ماں سے مشورہ کیا، تو ماں نے کہا ٹھیک ہے تو 6 درہم کے اندر ہی اس کو فروخت کر دے، لیکن فروخت کرنے سے پہلے پھر مجھ سے آگے پوچھنا۔ آخر امتحان تھا فرما بردار بیٹے کا بھی۔ یہ بیٹا اگلے دن گیا، وہی بندہ جو کل مل کے 6 دام لگاتا ہے، آج کہتا ہے میں 12 درہم میں خرید لوں گا۔
6 نہیں 12 درہم میں خرید لوں گا، لیکن شرط وہی ہے کل والی، اپنی ماں سے مشورہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کو 12 درہم میں فروخت کر دوں اور ماں سے مشورہ نہ کروں۔ اس نے پھر جا کے ماں سے مشورہ کیا، ماں سمجھ گئی کہ بار بار امتحان لینے آ رہا ہے، یہ کوئی بندہ نہیں ہے، اللہ کا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اے میرے بیٹے جب کل جائے گا نا تو اسے پوچھنا کہ اس کو فروخت کروں بھی یا نہ کروں۔ یہ بیٹا کل کے دن گیا اور جا کر اسی بندے سے پوچھا، اے بندہ غلام بتا میں اس گائے کو فروخت کروں یا نہ کروں۔ اس نے پھر اپنی حقیقت بتائی کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے مجھے یہاں پر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے لڑکے اس گائے کو فروخت نہیں کرنا، تو نے اپنی ماں کی اس قدر خدمت اور فرمانبرداری کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں گائے کے وزن کے برابر تجھے سونا عطا فرمائے گا۔ پھر وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک کیس آیا، لوگوں نے کسی بندے کو قتل کر دیا، قتل کیا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آتی ہے کہ اے میرے نبی کہ ایک ایسی گائے ہو جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، ان صفات کی مالک ہو، اس نے کبھی کھیت میں ہل نہ جوتے ہو، ایسی خوبصورت فربا گائے ہو، یہ نشانیاں ہیں، اور اسے خرید کر لا کر اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس قاتل کے ساتھ ٹیچ کر دو، یہ زندہ ہو جائے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ بقرہ پہلا سپارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لوگ تلاش کرتے کرتے اس بندے کے پاس، اس لڑکے کے پاس پہنچ گئے، اس سے کہنے لگے ہم اس گائے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا میں اس کو بھی نہیں بیچنا چاہتا۔ انہوں نے پھر قیمت لگائی، آخر طے ہوا کہ جتنا وزن اس گائے کا ہے اتنے وزن کے برابر مجھے سونا دیتے ہیں، یہ سونا تو لے جا اور یہ گائے ہمیں دے دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس گائے کو لے کر آئے اور اس کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگایا تو زندہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے حکم کے ساتھ جب زندہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرا قاتل کون ہے؟ اس نے بتایا میرا قاتل فلاں بندہ ہے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ پاک نے ماں کی خدمت کے صلے میں اتنا سونا عطا فرما دیا کہ ساری زندگی بیٹھ کر بھی کھائے تو ختم نہ ہوگا۔ ماں کی خدمت کا صلہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک لڑکا تھا، 4 بھائی تھے، ان چاروں نے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا پھر سوچتے ہیں کہ یار ماں تو رکھ لے کہ وہ تیرے کو رہے، سوچتے ہیں نا، آپس میں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان چاروں میں سے ایک لڑکے نے یہ آواز اٹھائی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ماں ہے ہماری، ہم اس ماں کی ایسی خدمت کریں گے کبھی نہ محسوس کریں، تو لہذا ایک شرط ہے، جو بندہ ماں کو اپنے پاس رکھے گا نا وراثت میں سے اس کو حصہ کوئی نہیں ملے گا، وہ صرف ماں ہی اپنے حصے میں رکھے گا، اس کی خدمت کرے، اس کی دعائیں لے۔ اب دیکھو نا والدین کی دعاؤں سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے۔ ان باقی تینوں نے کہا بھائی یہ معاملہ تو تو ہی کر سکتا ہے، ہم وراثت لیں گے، تو ماں لے جا۔ یہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنی ماں کو اپنے پاس لے جاتا ہے، دن رات اس کی خدمت کرتا ہے، خدمت کرتے کرتے وقت گزرا، ایک دن خواب آیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بندہ آواز دے رہا ہے، اور فلانے بندے ایک یہ جو درخت ہے نا اس کے نیچے 12 درہم موجود ہیں لیکن برکت ان میں کوئی نہیں، 12 درہم ہے برکت ان میں کوئی نہیں، لے جانے ہیں۔ تو صبح اٹھا، بیوی سے مشورہ کیا، اس طرح خواب آئی ہے، 12 درہم بتاتا ہے، برکت کوئی نہیں، بیوی کے لے آ، بیوی کہہ رہی ہے لے آ، لیکن وہ نہیں گیا۔ اگلے دن پھر خواب آیا کہ بھائی 6 درہم ہے، پھر بیوی سے مشورہ، اس نے تو کہا لے آؤ، گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، لہذا ضرورت ہے یا نہیں گیا۔
پھر تیسرے دن خواب آیا کہ اے اللہ کے بندے، درخت کے نیچے فلاں جگہ پر ایک ہی درہم ہے اور وہ بھی برکت والا ہے، وہ برکت والا ہے، کیا اس کو لے آ۔ یہ اٹھا، صبح صبح اس نے دوڑ لگائی اور درخت کے نیچے سے ایک درہم کو نکالا اور اس کو لے کر آیا۔ اب اسے بازار میں لے کر گیا کہ بھائی میں اس سے کچھ خریدوں، کوئی سودا وغیرہ خریدوں۔ اللہ اکبر، یہ بازار گیا، اس نے سودا خریدنے کی بجائے ایک مچھلی خرید لی ایک درہم کے اندر۔ وہ مچھلی لے کر گھر آیا اور اس نے اس کا پیٹ چاک کیا، اس میں سے ایک ایسا ہیرا نکلا جو ہیرے کی قیمت سوائے بادشاہ کے اور کوئی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وراثتوں کے مالک بنے، یہ ماں کی دعاؤں کا مالک بنا۔ انہوں نے کہا جائیداد ہماری، اس نے کہا ماں میری، ماں کی میں مرتے دم تک خدمت کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے اللہ پاک صلاح فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے میں نے اتنے عرصے تک اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اٹھا کر میں لے کر جاتا ہوں، لے کر واپس آتا ہوں، فلاں جگہ تک لے کر جاتا ہوں، کئی سال گزر گئے، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نے تو جب ماں تجھے جن رہی تھی، تو دنیا کے اندر آ رہا تھا، اس وقت تیری ماں نے جو درد اٹھائے ایک درد کا بھی انہیں حق نہیں ادا کیا۔ اللہ، ایک درد کا بھی انہیں حق نہیں ادا کیا۔ ساری زندگی بیٹا اولاد ماں کی خدمت کرتی رہے، ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جو یمن کا رہنے والا تھا، قبیلہ اس کا کرم تھا اور نام اس کا اویس کرنی رحمت اللہ ہے۔ یہ سید التابعین، سید التابعین کے لقب سے بھی معنون ہے۔ نبی علیہ السلام کا دور تھا، اب ہر وہ بندہ جو مسلمان ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، اس دور میں تمنا ہوتی تھی کہ محبوب خدا کو دیکھوں، ان کا نظارہ کروں، ان کے پاس جاؤں، ان کی مجلس ہے میں سنوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چل رہا ہے، یہ بحث کرنی رحمت اللہ علیہ، ایک جو دل کی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ میں جا کر حضور کی محفلوں میں بیٹھوں، ان کی باتوں کو سنوں، قرآن کو کرتے ہوئے دیکھوں، جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس آتے جاتے دیکھوں، ان کی نمازوں کو دیکھوں، ان کا روزہ دیکھوں، ان کا حج دیکھوں، ان کے افعال کردار کو دیکھوں، ان کی سیرت کو، ان کا سیرت کا مطالعہ کروں، ان کے اوپر قرآن کے اترنے کا نظارہ دیکھوں۔ حضرت عباس کا رحمت اللہ علیہ دل کی تمنا اور آس اور امید یہی ہے کہ میں آ کر حضور علیہ السلام کو کسی نہ کسی دن دیکھوں گا، لیکن کون سی چیز ایسی ہے جو بحث کرنے کو جانے سے روک رہی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جو بحث کرنے رحمت اللہ علیہ کو مدینہ جانے سے روک رہی ہے، سرزمین عرب پر جانے سے روک رہی ہے؟ وہ ہے ماں کی خدمت۔ جب بھی جانے لگتے، جب بھی تیاری کرتے، ماں رونے لگ جاتی، ماں روتی، بیٹا پوچھتا ہے، ویسا بھی پوچھتے ہیں اماں جی روٹی کیوں ہے؟ بیٹا کیا اماں کہتی ہے بیٹا میرا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، تو چلا گیا تو میری دیکھ بھال کون کرے گا، میرے لیے دوا دارو کا انتظام کون کرے گا؟ وقت گزرتا گیا، آخر ایک وقت ایسا بھی آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یوں ہی نہیں گئے، ان کے دل کی تمنا تھی کہ اپنے محبوب کو دیکھوں، دیدار کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، کون صحابہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صحابہ؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات آپ کے پاس کھڑے ہیں۔ اے عمر، ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، فلاں
ملک ہے، فلانا قبیلہ ہے، فلانی شاخ ہے، وہ اس قدر اللہ کے ہاں رتبہ پا گیا ہے، اس کی عظمت اتنی ہے، جب وہ تمہیں ملے اس سے دعا کروانا. ہوئے ہوئے کیا جملے ہیں، یستغفر لکم کے الفاظ ہیں. جب وہ تمہیں ملے نا، یہ اشارہ تھا کہ میری زندگی میں مجھ سے تو نہیں مل سکا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا. اے عمر، اے علی، ان سے کہا جا رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کر شیطان راستے چھوڑ جائے، باطل تم دبا کے بھاگ جائے، جن کی ہیبت اور روم سے کیسر و کثرت کامتے ہوئے، وہ عمر جن کے بارے میں یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر 10 سال اور مزید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی، دنیا سے یہودیت کا نام ہی مٹ جاتا. وہ عمر، اللہ کے نبی کو کیا فرما رہے عمر، جب تجھے عویس کرنی ملے تو اس سے دعا کروانا، علی کو بھی دعا کروانا. دور صدیقی آ گیا، حضرت عمر فرماتے میں ڈھونڈتا رہا مجھے وہ بندہ مل جائے. ہر سال حج کے موقع پر ڈھونڈا کرتے تھے، پوری دنیا سے لوگ حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے گئے. فرماتے ہیں کہ پہلا دور آیا نا جب دور فاروقی، میں نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ فلاں ملک کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کھڑے ہو جائیں، باقی سارے بیٹھ جائیں. یعنی یمن کے سارے کھڑے ہو جائیں، باقی سارے بیٹھ جائیں. تو کافی ہزاروں کی تعداد میں یمن کے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں نے پھر اعلان کیا کہ یمن کے لوگ سارے بیٹھ جائیں، قبیلہ کرد کے لوگ کھڑے رہ جائیں. جب یہ اعلان کیا تو سارے بیٹھ گئے، کوئی اکا دکا لوگ کھڑے رہ گئے. میں نے کہا کہ کرم کی فلاں شام کا فلاں بندہ وہ کھڑا ہے، باقی سارے بیٹھ جائیں. سب بیٹھ گئے. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تمہارے عویس کرنے کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ کہنے لگا عویس کو کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ تو بیچارہ ایسا اللہ لوگ ہے، درویش آدمی ہے، یہ ساتھ ہی اونٹ چلانے گیا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ درویش نہیں، وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل لگتا ہے، تجھے حقیقت کا پتہ نہیں ہے. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، دوڑ لگا دی ہے، جا کے دیکھا ایک بندہ نفل نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے ہاں کھڑا ہوا ہے اور اس کے آس پاس اونٹ چل رہے ہیں. یہ بندہ جب اپنی نماز میں عبادت میں مشغول ہے، اس نے محسوس کیا کہ کوئی لوگ آ گئے ہیں. آمد آئی آواز ہے، یہ محسوس کر لیا کہ کوئی لوگ آئے ہیں. انہوں نے نماز مختصر کی ہے، سلام پھیر دیا. انہوں نے دیکھا نہیں حضرت عمر کون ہے، دیکھا نہیں حضرت علی کون ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس آئے اور اس کو کہنے لگے کہ اے بندہ خدا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا انٹرویو لینے والے تم کون ہو؟ بھائی میں نہیں دیتا انٹرویو، لیکن تھوڑا سا اور محنت کی تو کہنے لگے بھائی میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عمر فرمانے لگے نہیں وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے. تو کہنے لگے میرا نام اویس ہے. جب یہ بات کہی ہے رات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے اویس ہاتھ اٹھا جلدی کر میرے لیے اور علی کے لیے، میرے لیے اور اس کے لیے دعا کر دے. اللہ اکبر. حضرت اویس رضی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب دیکھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اسنا کہہ دیا اے اویس تجھے نہیں پتا یہ کون شخصیت ہے؟ یہ وقت کے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں علی بن ابی طالب ہوں. اللہ اکبر. حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، حیران ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، آپ صحابی میں تابعی ہوں. آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. آپ تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، میں تو ان میں شامل نہیں ہوں، لہذا میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اویس ہاتھ اٹھا دعا کرتے ہمارے لیے، ہمارے نبی نے ہمیں یہی حکم دیا تھا. جب ملے تو دعا کروانا. جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے.
اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ماں کو چبا چبا کے نوالے کھلاتا، سر میں تیل لگاتا، پاؤں کو دباتا، سر کو دباتا، ماں کے کھانے سے پہلے کھانا نہیں کھاتا، ماں کو پہلے کھلاتا ہے بعد میں خود کھاتا ہے۔ اسی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کروائی، حضرت ابو جی نے دعا کر دی ہے۔ روایات میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، دیکھو ماں کی خدمت کا صلہ کیا ہے، تابع ہو کر صحابہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، یہ جہنم میں چلے گئے، یہ جنت میں چلے گئے۔ حضرت ابو رحمۃ اللہ علیہ جب آپ عدالت الہی میں آئیں گے، آواز آئے گی اویس جنت میں چلا جا۔ حضرت ابو رحمۃ اللہ علیہ جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہوں گے، اچانک سے فرشتے راستہ روک لیں گے، پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے، اب مجھے روکنے کا کیا جواب ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بلایا ہے، دربار الہی میں معلوم ہوں گے، یا اللہ کوئی غلطی ہوگی تو معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس غلطی کوئی نہیں ہوئی ہے، تو نے دنیا کے اندر ماں کی ایسی خدمت کی ہے، تیرا مقدر تو جنت ہے ہی، تو جو جنت کا وارث بن ہی چکا ہے، اب جس جس کی طرف تو انگلی کا اشارہ کرے گا ان کو بھی تیرے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا۔ ماں کی خدمت، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو دوستو، ماں ایسی عظیم ہستی ہے کہ جن کے پیروں تلے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت ہے۔ آج ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا، ماں کے ساتھ نوکروں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، اپنی بیماری بھول جاتی ہے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، اس لیے ہمیں والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ اور کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ماں باپ نے جنت میں سانو پاک نبی فرما گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں باپ نے جنت میں سانو پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت میں سانو پاک نبی فرما گئے، خدمت کی تھی جنا، خدمت کی تھی جنا او جنت نو پا گئے، ماں باپ نے جنت میں سانو پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے تیری جنت دوزخ کچھ حدیث دے آیا ہے، ماں باپ نے جنت دوزخ تیرے کچھ حدیث گواہیاں آئیاں، تاج سنہری او سر تے سجا گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہی تو فرمایا ہے نا، لوگوں خدمت کرو گے، ان کو راضی کرو گے تو تمہاری جنت کا ذریعہ بن جائیں گے، ان کو ناراض کرو گے، ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آؤ گے، یہی تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے لوگوں جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کر لی جائے، ان کی خدمت کر لی جائے، ان سے دعائیں لے لی جائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کو بھی بخش دے، والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر بندہ جب نماز پڑھے گا اپنے لیے بھی دعا کرے گا، تمام مومنین کے لیے بھی دعا کرے گا، اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرے گا۔ نماز پڑھا کرو بھائیو، بڑی حکمت ہے نماز میں، رزق میں برکت کا ذریعہ، زندگی میں برکت کا ذریعہ، صحت کا ذریعہ، شفا مل جانا، رب کی رضا کا مل جانا، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کی کنجی، اور سب سے بڑی بات اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ایک یا دونوں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔